सितंबर 11, 2001 के अफसोसनाक वाकये के बाद अमेरिका में एक तहलका मच गया। जिन लोगों का ताल्लुक खास तौर से मुस्लिम ममालिक, मशरिक वस्ता या बरे सगीर से था, मुकामी एहलकारों ने इन्हें पूछगछ के लिए उठाना शुरू कर दिया। इसमें लीगल और इल्लीगल शहरी दोनों शामिल थे। इन हालात में ये बहुत जरूरी हो गया कि कोई इंसानी हुकूक की तंजीम सामने आकर इन लोगों की मदद करे ताकि मासूम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। ऐसी ही तंजीमों में शुमार होती है काउंसिल ऑफ पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस, कोपो। कोपो को पिछले 5 सालों से इसके बानी मोहम्मद रजवी चला रहे हैं, जिनका ताल्लुक न्यूयॉर्क के करीब वाक़े कोनी आइलैंड से है। कोपो एक इदारा है खिदमत करने के लिए। 9/11 के बाद ये चंद लोग थे जो इकट्ठे हुए थे, मैं उनमें शामिल था कि ना हमारे लोगों की ज़रा खिदमत करें कि उनको कानून की इत्तला पता लगे कि क्या कानून है यहाँ के, उनके हकूक़ क्या हैं। उनके अलावा उनको रिप्रेजेंटेशन लीगल्स यानी अटर्नीज़ के लिए वो वकील हम प्रोवाइड कर सकें। कोपो शुरू करने के फ़ौरन बाद ही रजवी को एहसास हुआ कि अमेरिका में मुकीम मुसलमानों के और बहुत से मसाइल भी मौजूद हैं। लेकिन जब हमने ये खोला था चंद दिनों के लिए यानी 6 महीने के लिए, पता ये लग रहा था कि लोगों की और भी मुश्किलातें हैं। हमने लोगों को इंग्लिश सिखा रहे थे, कंप्यूटर सिखा रहे हैं, हम लोगों को सिटीज़नशिप के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो इस तरह बस अब ये बढ़ता गया और भी मसाइल थे। उसकी वजह से हम दरवाजे हमने बंद नहीं किए, हमने खुले ही रखे। आहिस्ता आहिस्ता कोपो काउंसिल ऑफ पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम से शुरू होकर काउंसिल ऑफ पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील हो गई। शुरू तो इस तरह होता सिर्फ पाकिस्तानी के लिए, लेकिन चूँकि दूसरे लोगों भी, बांग्लादेश भी, इंडियंस भी और मैक्सिकन्स भी, हेशियन भी, उनके भी यही मसाइल थे। हमने फिर नाम बदला काउंसिल ऑफ पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम सारों की खिदमत कर सकें। कोपो ना ही किसी एक पार्टी से मुंसलिक है और ना ही किसी एक से फंड लेती है। ये इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम है। नहीं, हमारी कोई किसी पार्टी की एफिलिएशन नहीं है, क्योंकि इससे हम दूर रहते हैं। क्योंकि हमें बस ये फोकस है कि हम ना लोगों की खिदमत कर सकें और आराम से कर सकें और खुले दिल से कर सकें। सितंबर 11, 2001 के बाद अमेरिकन मुसलमानों पर एक पहाड़ टूट गया, मगर इन सारे मसाइल का हल निकालना भी यहाँ के मुसलमानों ने अपनी जिम्मेदारी समझी। असल में 9/11 के बाद यही हुआ कि क्योंकि उस वक़्त इनको भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता कि कैसे हुआ। हो सकता है चंद लोगों को पता हो, लेकिन मेन बात यही थी कि मुसलमान के नाम की वजह से ना वो यही अब कर रहे थे कि हर कोई किसी का भी नाम जो सा मुसलमान जैसे मिलता है ना, FBI, INS सारों ने ना देखना शुरू कर दिया हमारे लोगों को। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए कोपो ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स पर काम करना शुरू किया और इसमें इन्हें काफ़ी कामयाबी हासिल हुई। हद ये कि अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने मुसलमानों पर नाजायज़ ज़्यादतियों के हवाले से आखिरकार एक खुसूसी रिपोर्ट भी शाया की। 200 पेज बुक निकली है जो उनसे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने प्रिंट की है कि कितनी सारी ज़्यादतियाँ यानी न्यूयॉर्क स्टेट ने यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने की हैं इन लोगों के साथ। वो मेरे पास मौजूद है, आपको दिखाता हूँ। That's it. 200 पेज कि इन्होंने क्या क्या ज़्यादतियों की लिस्ट की हुई है। ये सारी रिसर्च रिपोर्ट्स इस बात का सबूत हैं कि 30,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी अमेरिका क्यों छोड़कर चले गए। पहले सिर्फ पाकिस्तानी सिर्फ होता था यहाँ, चूँकि ये जो से इन्होंने आप कह सकते हैं गैर कानूनी लॉज पास किए हैं, इसकी वजह से हमारे लोग डर के पाकिस्तान भाग गए हैं, कनाडा भाग गए हैं और यहाँ पे बेसिकली हमने 20,000 बंदे हमारे लूज हुए और चले गए, छोड़ के चले गए डरते मारे। मगर इस बात का मनफी असर सिर्फ पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी पर ही पड़ा और कारोबार काफ़ी हद तक बंद हो गए। और ये हमें इस तरह पता लगा कि जब हमने रिपोर्ट और रिसर्च किया था और इसमें हमें पता लगा कि 9/11 के बाद तकरीबन 10% से लेके 25% तक ना बिजनेस डाउन हुआ था, लेकिन स्पेशल रजिस्ट्रेशन के बाद 25% से लेके 80% तक लोगों की बिजनेस शट डाउन बेसिकली।
اس سے نمٹنے کے لیے کوپو نے لیگل کاؤنسلنگ کا سلسلہ شروع کیا تاکہ عام لوگوں تک قانونی معلومات پہنچائی جا سکے۔ ہم نے لیگل کلینکس ہولڈ کیے ہیں جہاں پہ اٹرنیز آتے ہیں فری۔ ہم نے کیسز، ہنڈریڈز آف کیسز ٹیک کیے جن کے لیے ہم نے خدمت کر۔ ابھی بھی ایک کیس کے اوپر ہم لڑائی کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی خدمت کرنے کی، اور جہاں جہاں سے بھی کس طریقے سے ان کو دکھانے کے اس راستے سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے لوگوں کے گفتگو میں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ اپنی لوگ ہی ایڈوائس غلط کرتے ہیں دوسرے کو۔ امریکہ میں انگلش زبان سیکھے بغیر آپ اپنے آپ کو بہتر انداز میں پیش نہیں کر سکتے۔ انگریزی اس لیے اب ضروری ہو گیا کیونکہ جو سی آپ یہ کہہ سکتے ہیں پوری دنیا میں نا وہ یا تو سیکنڈ لینگویج ہے یا فرسٹ لینگویج ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں جو سی اسپیشلی امریکہ میں رہ کے اور بیان کرنا اور اپنے حقوق کے لیے لڑنے کے لیے، اپنا سسٹم جاننے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے لوگ انگلش سیکھیں اور سٹیزنشپ لیں اور سٹیزنس بنیں۔ پھر ہی ہم اپنے ووٹ کے ساتھ اختیار کر سکتے ہیں ہمارے حقوق کے، ہمیں ہمارے رائٹس چاہیے۔ اس کو سکھانے کا بیڑا بھی کوپو نے اٹھایا۔ سب سے پہلے ہم نے جب دروازے کھولے تھے اس دفتر کے، ہم نے ایک صرف سائن لکھا ہوا تھا انگلش کی کلاسیں فری آ کے لیں، تو ہمارے پاس 300 سے زیادہ لوگ صرف انگلش سیکھنے کے لیے آئے اور کمپیوٹر سیکھنے کے لیے آئے، اور اس میں سے کئی اور آلموسٹ میرے خیال 1000 لوگوں کو ہم نے لیگل ریپرزنٹیشن کے لیے ہیلپ کی ہے۔ محمد رضوی کا خیال ہے کہ امریکہ میں رہنے والے پاکستانی زیادہ تر پاکستان کے پالیٹکس میں پھنسے رہتے ہیں۔ ہمارے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی جو یہاں پہ نا وہ کوشش یہ کرتی ہے پاکستانی پالیٹکس میں انوالو ہو کے یہاں ہوتے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ یہاں میں انوالو زیادہ ہوں، کیونکہ یہاں پہ اگر انوالو ہوں گے پھر ادھر بھی افیکٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں کی دوسری جو سی تنظیمیں یا دوسری قومیں ہیں جیسے یہودی کی قوم ہے، کرسچنس قوم ہے، اٹیلینس ہیں، کیوبنس ہیں، وہ یہاں پہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتی ہے، پھر ادھر کے لیے بھی انفلوئنس بنتے ہیں۔ لیکن ہمارے لوگ ابھی بھی وہ کوشش یہی کریں کہ اپنے آپ کو نا ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ کوپو کی کاوشوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج نیو یارک اسٹیٹ میں کوئی بھی انسان جس کا تعلق بر صغیر سے ہے اب اکیلا نہیں۔ ہم اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ سٹیزنشپ لیں، سٹیزنز بنیں اور میک شور کریں کہ آپ ووٹ کریں، جو مرضی ہو ووٹ کریں، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ووٹنگ کون کر رہے ہیں۔ محمد رضوی کا کہنا ہے کہ کسی بھی ملک کا جھنڈا جلانے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں پہ افسوس کی بات ہے، یہی بات ہے کہ اگر ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں وہی جو سے جھنڈے جلانے والے ہیں ان سے کہہ دیں گے آپ کو ابھی امریکن کا ویزا دیتے ہیں ہم، تو جھنڈا چھوڑ کے وہ تو اپنی سب کچھ چھوڑ کے کہیں گے ہمیں پہلے ویزا دیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے یار، یعنی اوپر سے تم جھنڈا جلا رہے ہو، اور یہاں پہ بھی میں نے اپنے لوگوں کا آئی انڈرسٹینڈ، مجھے بھی بہت دکھ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کالوں کو دکھ نہیں تھا کہ یہاں پہ آ کے ان کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے، اٹیلینس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہودیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن وہ اپنے پاؤں ٹھیک کر کے وہ پھر اپنے حق کے لیے لڑیں۔ یہی تو خوبی ہے اس یہ کیا کہتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی، یہاں پہ آپ اپنے حق کے لیے لڑ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی دہشت گرد بنے، یہ اس طرح سے نہیں ہوتی۔ جیسے سمپل سی بات ہے، اپنے لوگوں نے یہ اتنی بڑی یہ ہڑتال کی تھی جب وہ فوٹوگراف پتنی کسی نے بنا دی تھی ہمارے رسول کی، اپنے محلے کو جلا رہے ہو، کیا کر رہے ہو یار؟ ان غریبوں نے کیا کیا ہے؟ مجھے دل دکھ رہا تھا کہ یار بیچاروں نے موٹر سائیکلیں ان کی جلا دی، ان کی گاڑیاں جلا دی، یہ کیا ہے؟ یہ تو انتہائی جہالت ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ جہالت کو ہمیں ابھی پکڑ کے کہنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے ہڑتال کریں، سب کچھ کریں، لیکن یہ نہ کریں کہ جو سے غریب ہیں ان کی روزی مار دیے۔ کیا کر رہے تھے ہم؟ کوشش یہ کریں کہ پاکستان کا یہاں نام روشن کریں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ہونے والی ہر چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی دہشت گرد ایک بھی کسی کی جان لی اس نے، وہ دہشت گرد ہے اور یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اگر یہ ہم کہہ دیں گے نا، اور اپنے ایک بندہ یہ وائس کر دے گا، آپ کو بتا نہیں سکتا دنیا بدل گئی۔ اس وقت مجھے کیوں کہلاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ محمد آئی کی ناٹ بلیو کہ تم پاکستانی ہو کے دوسرے لوگوں کی کیا خدمتیں کر رہے ہو، لیکن یہی تو سنت ہے ہمارے رسول کی، یہی تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے رسول نے ساروں کی خدمت کی ہے،
ایک بندے کی نہیں، صرف پاکستانیوں کی نہیں میں خدمت کر رہا، میں تمام جو ان سے یہاں پہ لوگ ہیں ان کی کر رہا ہوں، تاکہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان یہ چیز ہے۔ رضوی کی خواہش ہے کہ سارے پاکستانی، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو، متحد ہو کر نا انصافی کے خلاف تلوار کے بجائے اپنی آواز اٹھائیں۔ اس وقت اب یہ جو سی دنیا ہے نا، یہ چھوٹی ہو گئی ہے، اس لیے کیونکہ نیوز میڈیا یہاں پہ ہے، نیوز میڈیا انٹرنیٹ ہے، جہاں وہاں پہ آپ نے کسی کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، جیسے پاکستانی کرسچنس بولتے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، کرسچنس کے ساتھ نہیں کچھ کرنا چاہیے، وہ بھی ایک مخلوق ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، انسانیت کی حیثیت کو ہمیں دیکھنا چاہیے، اور ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ انسان کی حیثیت سے حق کے اوپر ہونا چاہیے، بے شک وہ اپنا کوئی مسلمان بھی غلط کام کرے، ہمیں کہنا چاہیے وہ غلط ہے، یہ نہیں اس کے ساتھ نہیں دینا چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے ہمیں۔ یہ پیغام ہے کہ اکٹھے ہو اور جو سی یہ حرکتیں ہو رہی ہیں اپنے ملک میں وہ روکیں، کیونکہ یہاں پہ سارے باقی پاکستانی اور مسلمان بدنام ہو رہے ہیں، بے شک وہ سنی ہے، شیعہ ہے، وہاں بھی ہے، جو بھی ہے، یہ جو سے نا ختم کریں کہ جو سے اپنے آپ کے اوپر دہشت گردی شروع کر دی، یہی ہمیں نیچے لے کر جا رہی ہے۔ عمران صدیقی، وائس آف امریکہ، کونی آئلینڈ، نیو یارک۔